اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کی مناسبت ہیں، تو اسی حوالے سے ایک دو نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم کارناموں میں سے بے مثال، فقید المثال اور عصر حاضر کا سب سے عظیم جو کارنامہ تھا وہ انقلاب اسلامی ایران تھا۔ تو آج کی اس مختصر گفتگو میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی خصوصیات اس انقلاب میں تھی کہ جس نے 2500 سالہ یا اس سے زیادہ عرصے کی شہنشاہیت کو شکست دی اور انتہائی ظاہری طور پر غربت، مفلسی اور بغیر کسی ظاہری سہارے اور کسی طاقت کے بل بوتے اور تمام تر دنیا کی ظالم طاقتوں کے مقابلے میں اس انقلاب کو کامیاب کیا۔ ان خصوصیات میں سے بعض کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انقلاب اسلامی ایران یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اور اس انقلاب کا جو محور تھا، جسے ہم خصوصیات کے اندر محور قرار دے سکتے ہیں، وہ اس انقلاب کی عالمگیریت تھی۔ اس انقلاب کا تعلق کسی علاقے سے، قوم سے، کسی زبان سے یا ملک ایران سے نہیں تھا، بلکہ امام کی اس عالمگیر دید اور عالمگیر فکر اور عالمگیر نظریے پر مشتمل انقلاب تھا جو ایک نور کی طرح پھیل گیا اور بہت ہی کم عرصے میں پوری دنیا کو اپنے نور سے منور کیا۔ اس کی دوسری جو خصوصیت انقلاب کی، خود بانی انقلاب کی جامع شخصیت ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع شخصیت ہیں۔ امام خمینی ایک عارف تھے، مجتہد تھے، ولی خدا تھے۔ عارف اور مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی سیاست پر نظر رکھنے والے ایک عالمی سیاستدان تھے آپ، لہٰذا آپ کی جامع شخصیت انقلاب کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک ہیں۔ تیسری خصوصیت ایمان اور اتحاد ہیں۔ آپ چین کا انقلاب دیکھیں، روس کا انقلاب دیکھیں، جتنے بھی غیر دینی ازم انقلابات آئے ہیں، وہ اور انقلاب اسلامی ایران میں بنیادی فرق یہ ہیں کہ یہ انقلاب ایمان پر مشتمل ہیں، مومنین کے اتحاد پر مشتمل ہیں، جو تمام تر انقلابات سے اس انقلاب کو ممتاز کرتا ہے، اور اس کا دوام اور اس کا استمرار اور آئندہ بھی اس کی کامیابی کا محور یہی ہے کہ اس انقلاب کی پشت پر ایمان ہے، ایمان باللہ، خدا پر ایمان، خدا کے رسول پر ایمان، دین پر ایمان، اور کربلا جیسی عظیم نعمت پر ایمان، اور مہدویت جیسے عالمی نظریے پر ایمان۔ اور چوتھی جو خصوصیت ہے وہ علمی اور فکری بنیادوں پر مشتمل ہونا۔ انقلاب سے پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاگردی کے زمانے سے حکومت اسلامی کے حوالے سے مطالعہ کیا، نجف کی زندگی میں ولایت فقیہ پہ دروس دیے۔ ولایت فقیہ کو بعنوان ایک نظام جہانی انسانیت کی نجات پر مشتمل عصر حاضر کے ایک سسٹم کے طور پہ متعارف کروایا، اور شہید مطہری جیسے، شہید بہشتی جیسے، اور عالمی سطح پر شہید باقر الصدر جیسے، اور اسی طرح متعدد علمی فکری شخصیات کی امام نے تربیت کی، جو حقیقت میں اس انقلاب کی بنیادیں تھی۔ تو یہ 4 بنیادی خصوصیات ہیں انقلاب اسلامی ایران کی، جس کی وجہ سے یہ انقلاب
تمام تر مشکلات کے باوجود، تمام تر سختیوں کے باوجود، تمام تر دشمنیوں کے باوجود آج بھی دن بدن اپنے عالی اور عالمگیر اہداف کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ کاروان آگے بڑھتا رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔